اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بدلے والے روشن نشانیاں جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، اور کفر کرنے والے ہی اصل میں ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں دیتی۔ وہ بلند اور عظیم ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے۔ جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا حامی و مددگار ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ جو کفر اختیار کریں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اس کے لیے اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو کیسے زندہ کرے گا، فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ سے کس طرح سے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کی موت دے دی اور پھر اسے اٹھایا۔ اللہ نے کہا تم اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا تم اس حالت میں 100 سال رہے ہو۔ پھر اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو کہ وہ ذرا خراب نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے۔ اور پھر ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا تم چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکیم و دانا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جو 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک بھلی بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتانے اور دکھ دینے سے ضائع نہ کر لو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایک چٹان کی مانند ہے جس پر مٹی جمی ہوئی ہو اور پھر اس پر زور کا می برس پڑے اور اسے صاف چٹان چھوڑ جائے، وہ اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے، اور اللہ کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کی طلب کے لیے
اور اپنے دلوں کو جمائے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مانند ہے جو کہ کسی اونچی جگہ پر ہو اور اس پر زور کا می پڑے تو وہ دگنا پھل دے، اور اگر می نہ پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہو جائے۔ اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں اور اس باغ میں ہر طرح کے دوسرے پھل بھی ہوں، اور خود اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو پھر اس پر باغ پر آگ کا بگولا آ جائے اور وہ جل جائے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں بہتر چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور نکمی چیز نہ چھانٹو کہ اسے خرچ کرنے لگو، حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں، اللہ یہ کہ تم چشم پوشی کرو اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز اور اعلیٰ صفات والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکمت عطا کی جائے اسے تو خیر کثیر عطا کی گئی، اور سبق حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ تم میں سے تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور چپکے سے غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان کو ہدایت دینا تمہارے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہارے اپنے لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کی طلب کرتے ہوئے، اور تم جو کچھ مال بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان غریبوں کے لیے خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اور زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کی خودداری کی وجہ سے انہیں خوشحال سمجھتا ہے، تم ان کی صورت سے انہیں پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جو مال بھی تم خرچ کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔